تو بات یہ ہے کہ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے جن سے آپ بریانی بھی دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کو آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسے مسیحا کی بات کریں گے جو پیدائشی نابینا پن، حادثے یا کسی بیماری میں آنکھوں کی روشنی کھو دینے والوں کا ٹرانسپلانٹ کر کے انہیں بینائی لوٹا رہے ہیں۔ گجرانوالہ میڈیکل کالج اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر قیوم عرفان ملک وہ صاحب ہیں۔ اب تک 48 ایسے غریب اور نادار مریضوں کی آنکھوں میں قرنیاں لگا چکے ہیں جو بینائی سے محروم تھے، اور وہ یہ خدمت گزشتہ 10 سال سے بلا معاوضہ کر رہے ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو کیوں نہ جی ان سے بات کر لی جائے اور پوچھا جائے کہ اس حوالے سے وہ ہمیں مزید کیا بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ دو کے لیے موجود ہیں گجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال کے ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر قیوم عرفان ملک صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بتائیے گا کن مریضوں کا اور کس نوعیت کا یہ آئی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں اور اتنے آپ نے آپریشن ابھی تک کیے ہیں؟ جی السلام علیکم جی جی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس آنر۔ ہم جو ٹرانسپلانٹ سرجری کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کارنیل ٹرانسپلانٹ ہے۔ یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا پیدائشی طور پر یا آنکھ میں کوئی زخم بنتا ہے یا چوٹ لگتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کا کارنیا، آنکھ کا آگے والا شیشہ جس کو عام زبان میں کچھ لوگ پتلی بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے اس پہ سفید داغ آ جاتے ہیں، سفیدی آ جاتی ہے، تو مریض کی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں آنکھ کا پردہ جو ہے وہ جس کو عام زبان میں نور کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ہم پھر یہاں پہ کارنیا ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہاں سے کوئی ڈونیشن نہیں ملتی، تو سری لنکا سے یا امریکہ سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کارنیاز منگواتے ہیں اور وہ پھر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی بدائی جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کام ظاہر ہے کہ اگر آسان ہوتا تو ہر کوئی کر رہا ہوتا، تو اس میں چیلنجز کیا ہیں اور کارنیا کے ڈونرز کہاں سے ملتے ہیں، اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں چیلنجز تو سب سے بڑا جو اس میں ہمیں چیلنج جو فیس کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو، عام پبلک کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کارنیا جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اور کارنیا ڈونیٹ کرنا اب تو اگر یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہمارے ایدی صاحب کی، کہ انہوں نے جہاں دنیا میں اتنے بڑے نیک کام کیے، انہوں نے جاتے ہوئے اپنی آئیز بھی ڈونیٹ کی اور ان کے کارنیا جو ہے وہ کراچی میں کسی بلائنڈ پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ ہمیں سب سے بڑا جو ایشو ہے جس میں ہماری ایک لانگ لسٹ، ویٹنگ لسٹ ہے بلائنڈ پیشنٹس کی، جو کہ ابھی اس وقت صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کارنیاز اویلیبل ہوں تو ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کریں اور ان کی جو ہے وہ بھی اس دنیا کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت اویئرنیس کے باوجود بھی ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک فارم بھی ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ پبلکلی اس کو سرکولیٹ بھی کیا، بہت کم لوگ ہمارے پاس آئے کیونکہ ڈیتھ کے جی وہ کارنیا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بلائنڈ پیشنٹ کام آ سکتا ہے۔ اچھا قیوم صاحب ذرا یہ ہمیں بتائیے گا کہ یوزولی اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے، کیونکہ آپ بلا معاوضہ یہ کرتے ہیں اور وہاں جو گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی ہے وہ مالی طور پہ تعاون بھی کرتی ہے سارے صورتحال میں، لیکن ویسے اس پہ کاسٹ کیا بنتی ہے؟ تقریباً دیکھیں پرائیویٹلی اگر کیا جائے بہت اچھا ہیلدی کارنیا اگر پرائیویٹ طور پہ اپنے طور پر ارینج کر رہے ہیں تو تقریباً تو یہ جو ہے 14 سے 15 لاکھ کے قریب جو ہے یہ ایک پیشنٹ پہ تقریباً کاسٹ آتی ہے اگر آپ سارے ایکسپینڈیچر اس میں ملا لیں۔ تو ہمیں یہاں پہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سری لنکن بزنس کاؤنسل، اس میں ہمارے یاسین جویا صاحب ہے، یہاں سے لون فیملی ہے، اور پھر اپنا ایسوسیشن ہے جو یو ایس اے میں ہے، they are really helping us، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ان کی کوآپریشن چاہیے ملتی ہے، اور جس سے ہم یہ جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرنے میں بہت اچھی طرح جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا مجھے ایک اور چیز ہے کہ یہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے، دنیا بھر میں کافی اس حوالے سے اویئرنیس ہے آرگن ڈونیشن کے حوالے سے، تو یہاں پر آپ اس سے متعلق اگر کچھ، کیونکہ اب میں نے سنا کہ امریکہ اور سری لنکا یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، ہمارے یہاں ویسے پرسنٹیج کیا ہے ڈونیشن کی، اس حوالے سے کوئی اویئرنیس ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو میں اگر آپ کو فرینکلی اسپیکنگ بتاؤں، اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ہم کوئی بھی ایسا کارنیا لوکل لیول پہ گجرانوالہ سے یا ایون پنجاب سے لینے میں ہم کو کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ لوگ اس میں ڈفرنٹ لوگ، مختلف لوگوں کی اس میں ڈفرنٹ مرس ہیں، کچھ درمیان میں اسلامک، حالانکہ آلدو ابھی جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے اس نے ریسنٹلی فتویٰ بھی جاری کیا، نیوز پیپرز میں بھی دیا کہ آپ ڈیتھ کے بعد اپنے آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں،
اور دیکھیں اور 6 آور کے اندر آپ اگر کارنیا لے لیں اور وہ اگر آپ کا ڈیتھ کے بعد آپ کے تو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کسی بلائنڈ پیشنٹ کے کام آ جائے تو اس سے بڑا تو میرے خیال میں صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ملک صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کون سے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں جو اس استطاعت نہیں رکھتے، ان کو پریفر کیا جاتا ہوگا یقیناً، اور دیہی علاقوں سے آتے ہیں، کہاں سے کیا نمبرز آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس پہ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو میجر جو آتا ہے وہ ٹراما آتا ہے کہ جس کو چوٹ لگتی ہے، وہ تو کسی بھی ایریا سے آ سکتا ہے۔ اور اس وقت تو ہمارے پاس کیونکہ الحمدللہ ریفرل تو پورے پاکستان سے ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ چند ایک سٹیز ہیں جہاں پہ یہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو ریفرل تو ہمارے پاس بہت بڑا ہے۔ اور اس میں بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی وجہ سے کارنیا ڈی جنریشن ہوتی ہے، کیراتوکونس ہوتا ہے، بائی لیٹرل، بلکہ ہم نے لاسٹ جو ہے ایک پیشنٹ کا ہم نے جو بلائنڈ پیشنٹ تھی ان کے ہم نے کارنیا ٹرانسپلانٹ کی ہے، انہوں نے 8 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، اور آپ امیجن کریں کہ وہ جتنی خوشی ان کو تھی ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشی تھی کہ جس طرح جب اپنے بچوں کو بلا کے انہوں نے پیار کرنا شروع کیا کہ میں نے 8 سال بعد اپنے بچوں کو دیکھا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی ہماری اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کام یہ لے رہے ہیں۔ چلیں تھینک یو سو مچ۔ if you have some question۔ سر میں ایک چیز بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک پیشنٹ کو کتنا ٹائم ویٹ کتنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے کہا نا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو کتنا زیادہ دن میکسیمم ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ آل ڈیپینڈ ہم نے اس پہ کیونکہ انفارچونیٹلی یا تو لوکل اویلیبل ہوں تو ہم تو دڑا دڑ جو ہے وہ ایک لسٹ پہ بنائیں اور بس وہ جو جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں لگاتے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر، سری لنکا کے اوپر، یو ایس اے کے اوپر، تو اس میں ہم نے کچھ پرائرٹیز سیٹ کی ہوئی ہیں۔ پرائرٹیز اس طرح ہے کہ ینگ پیشنٹ ہے اور اگر بائی لیٹرل بہت ہائی سے وہ بلائنڈ ہے تو ہماری سب سے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی آئے گا تو یہ ہماری سب سے مین ینگ فیمیلز، کیونکہ ان کے کاسمیٹک ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ان کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں یا سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وہ ٹاپ پہ بہت سارے فیکٹرز دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیوم ہمارے ساتھ موجود